اچھا جی، قرات المامون خلف الامام، معموم کی یعنی مقتدی کو معموم کہتے ہیں عربی میں، اس کی قرات امام کے پیچھے، والماموم فی الصلاۃ الجاریہ لا یقرأ علی الصحیح، صحیح ہے یہ کہ معموم جو ہے صلاۃ الجاریہ میں جہری نمازوں میں جہری رکعتوں میں نہیں پڑھے گا فاتحہ، وذالک ان اللہ سبحانہ قال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ الاعراف 7 نمبر کی صورت ہے غالباً، اور آیت نمبر 204، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، یہ مجہول کا صیغہ ہے قریہ، جب پڑھا جائے قرآن تو اس کی طرف کان لگا کر سنو، فاستمیعوا، سمیع کا مطلب ہوتا ہے اسمعوا، اگر ہوتا کہ سنو، استمیعوا یہ اس سے ایک اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کے لیے میں ایک چھوڑ رہا ہوں پوائنٹ، کیونکہ اس نے ابھی ثلاثی مزید کی شروع کی ہے نا، تو استماع استفعل کے باب سے یہاں پہ سمیع ڈال دیا، تو اس کے اندر ایک اور گہرائی پیدا ہو گئی اس کے معنی میں کہ غور سے سنو کان لگا کر، فاستمعوا لہو۔ اب یہ دیکھو یہ قرآن جو آپ کو اگر عربی نہیں آتی ہوگی تو آپ کی گہرائی نہیں، وہ ترجمہ کر دیں گے سنو یا کان لگا کر سنو، لیکن آپ وہی سمجھو گے کہ سننا اور کان لگا کے سننے میں کیا فرق ہے، یہ فرق ہے عربی میں کہ سننا سننا ہوتا ہے، لیکن استمیعوا یعنی بہت سارے کام چھوڑ کے اس کو سننے میں لگ جاؤ، وانصتوا اور چپ ہو جاؤ، فهو مأمور بالانصات، تو کہتے ہیں کہ یہ انصات پر مامور ہے، چپ ہونے پر، وقد جاء عن غیر واحد من السلف ان المراد بذلك الصلاة، اور کہتے ہیں کہ بہت سارے سلف سے بات آئی کہ اس سے مراد صلاۃ ہی ہے، حنفی اس معاملے میں صحیح ہے، روبیہ اہل حدیث اب دیکھو ضد کرتے ہیں، روبیان عبداللہ ابن عباس و ابن مسعود و مجاہد بن جبر کما روا ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ عن علی ابن علی عن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فی الآیہ قال یعنی فی الصلاۃ المفروضہ، یہ انہوں نے لوگوں کے نام ذکر کر دیے ہیں جن کے مطابق یہ فرض نمازوں سے متعلق کیا ہوا۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ والطبرانی فی الکبیر و ابن المنذر عن ابی وائل عن ابی مسعود قال فی القراءۃ خلف الامام انصت للقرآن کما امرت فإن فی الصلاۃ شغلا فسیکفیک ذاک الامام، تو کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے اور طبرانی نے اور ابن منذر نے وائل کے طریق سے ان ابن مسعود ایک صحیح روایت نکالی، وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا قرات فاتحہ خلف الامام کے بارے میں کہ چپ ہو جاؤ قرآن کے لیے جس طرح تمہیں حکم کیا گیا، فإن فی الصلاۃ شغلا، کیونکہ نماز میں یہ شغل ہے یعنی باتیں کرنا، فسیکفیک ذاک الامام، اور امام تمہیں کفایت کر جائے گا، صح۔ اچھا اب آگے آ جائیے، وروا عبد الرزاق، اور اسی طرح عبد الرزاق نے روایت کی ہے عن سالم عن ابن عمر قال ينصت للامام فيما يجر به في الصلاة ولا يقرأ معه، یہ وہ تھے جو میں کہہ رہا تھا کہ مصنف عبد الرزاق میں دیکھیں آگے، تو میں آج پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کے اندر پہلے سے لکھے ہوئے الحدیث المعلم کہ امام کے لیے بندہ چپ ہو جائے جس میں وہ یجہر کرے ولا یقرا، اب یہاں پہ انہوں نے پوری سند لکھ لی، لیکن جہاں تک مجھے سند یاد آ رہی ہے نا، یہ عبد الرزاق ان زہری ان سالم ان ابن عمر، گولڈن سند، بہرحال نکال کے دیکھ لوں گا تو آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ وہذا الذی علیہ عمل عامۃ الصحابہ، وہ کہتے ہیں اسی پر عام عمل صحابہ کا، جو امام مالک نے لکھا نا کل میں نے بھیجی تھی گروپ میں 3-4 حوالے، ثبت ذلك عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر و ابی ہریرہ و عائشہ، وہ کہتے ہیں یہ سب ثابت ہے ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر اور ابو ہریرہ اور عائشہ سے، ولا عالم له مخالفا من الصحابہ من وجہ صحیح صریح، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کی مخالفت کی ہو صحابہ میں سے کسی نے صحیح اور صریح طور پر، وَيَكَادُ يَكُونُ اجماع نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اجماع ہو گیا ان کا اس معاملے پر کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑے گا۔ وَإِن بَقَى الْخِلَافُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عن عمر وهو غیر صریح عند عبد الرزاق، وہ کہتے ہیں کہ باقی جو اس کے خلاف کچھ تھوڑا بہت آئے جیسے کہ حضرت عمر سے روایت کیا گیا ہے تو وہ غیر صریح یعنی وہ صریح نہیں ہے، اس میں الفاظ واضح نہیں ہیں، عند عبد الرزاق جیسے کہ عبد الرزاق میں آئے ان یزید بن شریک انہو قال لعمر، کہ یزید بن شریک نے کہا کہ عمر نے ان سے فرمایا اقرا خلف الامام، قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قلت وان قرات یا امیر المؤمنین، تو پھر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا میں بھی قرات کروں، کیا وہ اگر وہ آپ بھی قرات کروں، تو انہوں نے کہا نعم وان قرات، کہ ہاں بے شک میں قرات کروں، لیکن یہ سبھی نمازوں پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اس میں جہری اور اس کی تخصیص نہیں ہے۔ وعلی قول ابن مسعود واصحابہ، کہتے ہیں کہ اسی طرح ابن مسعود اور ان کے اصحاب جو ہیں نا، الاسود والعلقمہ وعلقمہ و ابراہیم نقی، روی عبد الرزاق فی مصنفہ، اب یہ دیکھو مصنف عبد الرزاق جس کو ہمارے زبیریوں نے پیٹ پیچھے ڈالا ہوئی، کتنی مہتوپورن کتاب ہے، وہ روی عبد الرزاق فی مصنفہ عن الاعمش عن ابراہیم، وہ کہتے ہیں کہ اعمش عن ابراہیم کے طریق سے مصنف عبد الرزاق میں آیا، قال وہ کہتے ہیں ما کانوا یقرؤون خلف الامام حتی کان ابن زیاد،
وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے قرات نہیں کرتا تھا امام کے پیچھے، یہاں تک کہ ابن زیاد آیا فقیل لهم اذا لم يجهر لم يقرا في نفسي فقرا الناس، تو کہتا ہے کہ بھئی اگر امام جہر نہ کر رہا ہو تو پھر تم قرات نہ کرو، فقرا الناس، تو لوگوں نے قرات شروع کر دی. یعنی کہ جب وہ جہر نہ کر رہا ہو تو پھر آپ جو ہے اپنے نفس میں یعنی دل میں نہ پڑھو، تو لوگوں نے پھر یعنی سری نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیا. وہی ای الفاتحہ، یا ای الفاتحہ، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے فاتحہ، رکن فی الصلاۃ السریہ علی الصحیح. وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ جو ہے رکن ہے معموم کے لیے سری نمازوں میں جن میں ہلکے قرات کی جاتی ہے، علی الصحیح جو صحیح طور پر ثابت بالنسبہ الی الامام والماموم، اور یہ امام اور معموم دونوں کے لیے، والمنفرد من باب اولی فی السریہ والجہریہ لا فرق. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ منفرد ہو تو اس کے لیے تو لازمی رکن ہے، چاہے سری نماز ہو جہری نماز ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. وہ بالنسبہ الی معموم فی رکعتین الاخرتین من الرباعیہ، اور وہ کہتے ہیں اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت جو ہیں جہری نمازوں کی تو معموم اس میں بھی قرات کرے گا. وکذالک فی الثلاثیہ من المغرب علی الصحیح، اور اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت میں. وخفف بعضهم علی المعموم فی کل حال اذا کان خلف الامام مطلقا فی سریہ و جہریہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تخفیف کی ہے کہ معموم جو ہے چاہے سری نماز ہو جہری نماز ہو کسی صورت نہیں پڑے گا امام کے پیچھے، اعتمادا علی ما یروی عن رسول اللہ، کیونکہ انہوں نے اعتماد کیا رسول اللہ کے اس قول پر من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. تو کہتے ہیں کہ جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرات کافی اس کے لیے. وحاول من قال بالجمع بینہ و بین قول لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو کہتے ہیں کہ اور اسی طرح انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اور اس حدیث کو ملا دیں، یعنی کہ جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان دونوں کو ملا دیں. ان ھذا الحدیث ظاہر فی نفی الجواز، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ظاہری طور پہ تو جو ہے نفی کر رہی ہے جواز کی، یعنی کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہر نماز میں. عام فی کل صلاۃ، اور یہ ہر نماز کے لیے شامل ہے. لأن لا، یعنی کہ جو دوسری حدیثیں کہ نماز نہیں ہوتی یہ جو ہے نفی کر رہی ہے ہر نماز کے لیے کہ نماز ہوگی نہیں. لأن لا هذه لنفی جنس، کیونکہ یہ جو یہاں پہ لا آئی یہ لا نفی جنس کے لیے آئی، جیسے لا الہ، لا ریبہ، لا صلاۃ، یعنی کہ جب بھی لا آئے اور اس کے بعد والے جو اسم آئے وہ منصوب آئے اور تنوین نہ ہو تو وہ کلیتاً نفی کے لیے ہوتا ہے. جیسے میں کہوں لا رجل تو اس کا مطلب ہوگا آدمی نہیں ہے، لیکن اگر میں کہوں لا رجلا تو اس کا مطلب ہوگا آدمی نام کی کوئی شے نہیں ہے یہاں پر. تو لا الہ، الہ نام کی کوئی شے نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لا ریبہ شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ ترجمہ جو ہے نا یہ عربی والے کو آئے گا بہرکیف نفی جنس کے لیے. فیتناول صلاۃ المقتدی والمنفرد، تو کہتے ہیں کہ اس میں شامل ہے مقتدی اور منفرد سب. والحدیث الاول نص، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث ہے وہ بھی نص ہے. لأنه اشد وضوحا فی افادۃ معناه من الثانی، وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی سختی ہے دوسری کے اعتبار سے. لأن استعمال لا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو لا استعمال ہوا ہے لنفی الفضیلہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نفی فضیلہ کے لیے استعمال ہوا ہے. واستعمال العام فی بعض مفہوماتہ شائع ضائع فیتعارضان فی حق المقتدی فیعمل بالنص ویحمل الثانی علی المنفرد او علی نفی الفضیلہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح دو متعارض چیزیں آ جائیں گی تو ہمیں اس کے درمیان مسئلے کو حل کرنے اور پھر اس کا احتمال کیا گیا کہ یہ جو ہے منفرد کے لیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو صحیحین کے اندر ہے. وہذا تعلیل حسن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی حسن تعلیل لو صح الحدیث، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی. لکنہ ضعیف لا یحتج بمثلہ، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے من کان لہ امام، کیونکہ اس کے اندر جابر الجوفی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، دیکھنا پڑے گا. والقراءۃ رکن لا تسقط بالاقتداء کسائر القرآن، وہ کہتے ہیں کہ قرات جو ہے نا یہ تو رکن ہے، رکن، اور یہ کسی کی اقتداء سے نہیں گرتا. وقد یقال، اور یہ بھی کہا گیا ان تعارض النصین فی حق المقتدی بکل حال غیر وجیہ فالمقتدی له حالتان. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر دو نص آ جائیں مقتدی کے حق میں، ایک تو وہ کہ جس کے لیے امام ہو لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے دماغ میں رکھنا ہے، تو پھر کیا کریں. فالمقتدی له حالتان، تو کہتے ہیں مقتدی کی دو حالتیں، اما فی صلاۃ سریہ، وہ کہتے ہیں کہ یا تو صلاۃ سری ہوگی،
او جہریہ، یہ نماز جہری ہوئی، ففی سریہ لا صلاۃ لہ الا بالفاتحہ، تو کہتے ہیں کہ اس میں آپٹیمم سولوشن یہی ہے کہ سری نماز میں اس کی نماز نہیں ہوگی. صحیح ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے لیے لا صلاۃ والی حدیث ہم فٹ کریں گے. بالجہریہ قراءۃ الامام لو قرأ، وہ کہتے ہیں جہری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں امام کی قراءت کی قراءت بولے حدیث ماں کا ہوتی، وہ کہتے ہیں باقی جو حدیث ہے اس کے ذوق کے ساتھ حجت الحنفیہ بھی عدم القراء خلف الامام مطلقاً، اور کہتے ہیں کہ اس کے ذوق کے ساتھ حنفیہ نے اس حدیث کو قبول کر لیا اور انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا مطلقاً، چاہے سری نماز ہو جہری نماز ہو، امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کا. اب یہاں پہ یہ بھی سمجھیں کہ ہماری مین دلیل یہ حدیث ہے، ہماری دلیل ہے صحابہ کا عمل ایز اے ہول. سمجھ رہے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ انہوں نے دین کو ریسیو کیا تھا، وہ نمازیں پڑھتے تھے گولڈن سند کے ساتھ. مالک نافع ان ابن عمر، گولڈن سند موطا امام مالک میں آئے گی. ابن عمر کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، بخاری میں آتے ہر وقت مسجد میں لیٹے رہتے تھے. رفع الیدین کے لیے قبول کر لو، باقی معاملات میں ابن عمر فارغ ہیں، اور یزید کے معاملے کے لیے بہر کیف. ولہذا نقل البیہقی فی معرفت السنن والآثار، اور یہی وجہ ہے کہ امام بیہقی جو ہیں وہ اپنی سنن والآثار میں نقل کرتے ہیں، معرفت سنن والآثار میں نقل کرتے ہیں. ان شیخی اپنے شیخ حاکم صاحب سے، ان کی مستدرک میں قالا، جو مستدرک کے صاحب ہیں، قال سمعت سلمہ بن محمد الفقی یقول سألت ابو موسیٰ الرازی الحافظ عن حدیث مروی عن نبی من کان له امام فقرات له، کہ میں نے ابو موسیٰ الرازی سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں کہ جس کا امام ہو تو اس کے لیے اس کی قرات کر. فقال لم یصح فیہ عندنا نبی شیء، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس. انما اعتمد مشایخنا فی الروایات عن علی و عبداللہ بن مسعود، اور بلکہ ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے اس معاملے میں علی اور عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کی روایات کو پر اعتماد کیا ہے. قال الحاکم، یعنی کیونکہ کوفہ والوں کے مذہب تک وہ مطلقاً چھوڑ دیتے تھے. قال الحاکم بعد هذا النقل، اور امام حاکم یہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اعجبنی هذا لما سمعت، میں بڑا حیران ہوا جب میں نے اس کو سنا. فان ابو موسیٰ احفظ من رأینا من اصحاب الرائے علی دین الارض، کیونکہ ابو موسیٰ جو ہیں سب سے زیادہ اصحاب الرائے میں احفظ تھے اور زمین کے چمڑے کے اوپر اعلیٰ عدیم لفظ. یعنی کہ تم یہ دیکھو پہلے والے اصحاب الرائے کتنے اچھے تھے، وہ زبردستی حدیثیں نہیں لاتے تھے اپنے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے، شرافت سے کہتے تھے کہ ہم صحابہ کے عمل پہ چلتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں. بھائی تم کہتے ہو ہم رفع الیدین اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ کچھ تابعین سے ثابت ہے، ٹھیک ہے کمزور ہے، لیکن یہ جو ہے بغیرتی مچانا کہ ضعیف حدیث کو تم یہ کہو کہ نہیں یہ صحیح ہے، یا وہ مفتی عبد الواحد قریشی بیٹھ کے کہہ رہے کہ نہیں ضعیف حدیث کو اگر امام استعمال کر لے تو کیسا بے وقوفی کا اور جہالت کا اصول ہے یار یہ. میں جذباتی ہو جاتا ہوں استغفر اللہ. پہر کہتے تو اب دیکھیں یہ کتنے اچھے تھے ابو موسیٰ الرازی کہ انہوں نے کہا کہ مانا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہم صحابہ اور تابعین کے عمل کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی مطلقاً چھوڑتے ہیں. یعنی ان امام من ائمہ الرائے المحتجین بھی علو وبینہ ضعفہ، وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ائمہ تو رائے میں سے تعلق رائے میں سے، لیکن اس نے اس کی تعلیل کری اس حدیث کی اور اس کا ضعف بیان کیا، تدیف کری. والمنفرد حکم و حکم الامام، اور منفرد کا حکم جو ہے وہ امام کا حکم ہے. والقراءۃ رکن عنده باتفاق العلماء الذين قالوا برکنیت الامام، وہ کہتے ہیں باقی منفرد کے لیے بھی فاتحہ کا وہی حکم ہے جو امام کا حکم ہے، اور قراءت جو ہے رکن ہے اتفاق علماء سے، جن لوگوں نے کہا کہ یہ امام کے لیے رکن ہے تو یہ مقتدی کے لیے بھی رکن ہے. وذهب بعض العلماء الى وجوب قراءت الماموم لعموم النص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں باقی کچھ علماء اس کے وجوب کی طرف گئے، معموم کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، کیونکہ رسول اللہ سے جو نص آئی ہے واضح کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فی الصحیحین. وقد صنف فی ھذا عبد الحی اللخنوی، اور اس میں عبد الحی اللخنوی نے رحمہ اللہ رسالہ بھی لکھا ہے جس کا انہوں نے نام رکھا سماہا امام الکلام فی حکم قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، وہ مصنف کبیر، اور یہ بہت بڑی مصنف ہے. وجمع فیہ ما وفق الیہ من النصوص عن السلف الصحابہ والتابعین، وترجح لدی ان الماموم لا یقرأ فی صلاۃ الجاریہ خلف الامام. وہ کہتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے یہی لکھا کہ جو انہیں نصوص ملی سلف سے اور صحابہ سے تابعین سے، اور انہوں نے اسی چیز کو ترجیح و ترجح لدیہ، اور ان کے نزدیک بھی یہ راجے کہ ان الماموم لا یقرأ فی الصلاۃ الجاریہ، کہ ماموم جو ہے صلاۃ الجاریہ میں نہیں پڑھے گا خلف الامام. اب دیکھیں یہ ہمارے اہل حدیث عبد الحی اللخنوی کبھی بات بیان کرتے ہیں اہل حدیث تو بہر لیجیے کہ اور ان کا نام لیتے رہتے ہیں. آپ جنہوں نے اہل حدیث یہاں پہ اہل حدیثیت پھیلائی ہے سب کانٹیننٹ میں، پاک و ہند میں، فہذا الذی ذهب الیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اسی کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ گئے جن کا نام لیتے نہیں تھکتے اہل حدیث.
بل قد شدد فی هذا، بلکہ وہ تشدید کرتے تھے اس مسئلے میں، سختی کرتے تھے. ونسک ما فی الفتاوی المصریہ، اور انہوں نے اسی کی طرف نس کیا اپنے فتاوی مصریہ میں، علی ان من قرأ خلف الامام فی صلاۃ الجاریہ مع الامام فهو کالحمار یحمل اسفارا. او وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کری صلاۃ الجہریہ میں تو وہ گدھے کی مثل ہے جس نے اپنے اوپر کتابیں چڑھائی گئی، وہ جو سورہ جمعہ میں آئے تھے. وذالک ان الامام یقرأ، کیونکہ امام ابھی پڑھ رہے، فلمن یقرأ، تو وہ کس کے لیے پڑھ رہے. اور یہی میں نے کل امام احمد کی کتاب سے بھی، ابو داؤد سے جس طریقے اس سے دکھایا تھا، یہ اس گروپ کے اندر پڑھا ہے. پر انسان مأمور بالانصات، اور انسان اس بات پر مأمور کیا گیا کہ وہ چپ رہے. ولا يتناسب هذا مع ظاہر التشریع، اور یہی مناسب ہے ظاہر تشریع کے ذریعے. والکلام انتہا ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.